محترم ناظرین، اگلا پروگرام راہ عمل، جس کے لیے معتبر علماء کرام کے بیانات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن مجید کی روشنی میں ہر دور کے حالات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء کا یہ فرض ہے کہ وہ قرآن مجید میں غور کرنا سیکھیں، وہ قرآن مجید کے معنی میں ڈوبیں۔ وہ قرآن مجید کو علماء نہیں سمجھیں گے تو عوام کیسے سمجھیں؟ کون سے حالات کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن کی کمی نہیں ہے، ہم نے قرآن مجید پر غور کرنے کی عادت چھوڑ۔ جو سورہ یاسین مردہ قوموں کو زندہ کرنے کے لیے اتاری گئی تھی، اب اس کا صرف ایک کام ہے کہ دادا جان کی روح جلدی سے نکل جائے تاکہ دوپہر میں تدفین نہ کرنی پڑے گرمی میں۔ اب سورہ یاسین کا یہ کام ہے۔ کس نے یہ سلوک کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ یہ ہنسنے کا نہیں، رونے کا مسئلہ ہے۔ اصل ذمہ دار اور قصوروار مجھے اس کے کہنے میں کوئی تعامل نہیں ہے کہ علماء نے قرآن مجید پر غور کرنا چھوڑ دیا، اور قرآن مجید کے مذاکرے ہماری مسجدوں سے نکل گئے، ان پر پابندیاں لگ گئی کہ قرآن مجید کا درس ہماری مسجدوں میں نہیں ہوتا۔ کیا ہو رہا ہے؟ من ابتغى الهدى بغیرہ اضلہ اللہ، جو قرآن مجید کے علاوہ کہیں اور سے مسائل کا حل اور ہدایت اور راستہ تلاش کرے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ اس کو گمراہ کر کے رہے گا۔ کسی کو خبر ہو یا نہ ہو، اور کوئی بے چین اور فکر مند ہو یا نہ ہو، یا عاجز اپنی معلومات کی حد تک قسم کھا کے کہہ سکتا ہے کہ امت مسلمہ پر دنیا کے مختلف ملکوں میں اور ہمارے ملک میں بھی وہی حالات آ چکے ہیں۔ بالکل اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے کان بند کر رکھے ہیں، ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر کوئی فکر کا بوجھ پڑے، اور ہماری عیاشیوں میں، ہمارے کھانے پینے میں، ہماری فضول خرچیوں میں، اور ہمارے اپنے کو دیندار سمجھنے کی خوش فہمیوں میں کوئی ذرا بھی سوالیہ نشان پیدا ہو۔ ہم نہیں چاہتے۔ کسی کو خبر ہو یا نہ ہو، روز محشر جواب دہی کے لیے تیار ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے ملک میں یہ اسٹیج آ چکا کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، بالکل اسٹیج آ چکا۔ اور جاننے والے جانتے ہیں کہ جب یہ اسٹیج آیا تو جو لوگ قرآن مجید کی روشنی میں حالات کو سمجھتے ہیں، ایک تو ہیں وہ لوگ جو اخباروں کی روشنی میں حالات کو سمجھ رہے ہیں، جو ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے حالات کو سمجھ رہے ہیں، جو سیاستدانوں کے اور صحافیوں کے تبصروں کے ذریعے حالات کو سمجھ رہے ہیں، وہ تو جتنا جتنا اخبار پڑھتے ہیں اتنا اتنا مایوس ہوتے چلے جاتے ہیں، اتنا اتنا خوف زدہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اتنا اتنا گھبراہٹ، سراسیمگی اور پریشانی ان کے ذہن میں آتی چلی جاتی ہے، اور وہ سوچنے لگتے ہیں کہ بھئی اپنے کاروبار کو کس ملک میں شفٹ کریں۔ حالات کی سنگینی کی خبر سن کر ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت میں کیسے کروں، اس چیلنج کا مقابلہ ہم کیسے کریں، یہ نہیں آتا۔
بلکہ یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ بھئی کیا دبئی کے مارکیٹ کا کیا حال ہے، کیا دھیرے دھیرے اپنے سرمایہ کو وہاں شفٹ کریں اور وہاں چلے جائیں کہیں، جیسے دبئی میں تو اللہ کچھ کر نہیں پائیں گے، دبئی کا ویزا ہی نہیں ملے گا اللہ میاں۔ لا حول ولا قوت۔ یہ سوچنے والے دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں، اور مجھے معاف کر دینا، جی چاہے تو معاف کرنا، جی چاہے تو جو چاہو کرنا۔ دینداروں میں وہ جو ایک مخصوص قسم کے دیندار ہیں، ان کے درمیان مجھے دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں وہ لوگ جو صورتحال کی نزاکت کے لیے بے چین ہیں۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام آپ میں سے بہت سے لوگوں نے نہیں سنا ہو، یہ بھی میں جانتا ہوں، علماء نے تو سنا ہوگا، اور وہ بھی صرف تبرک کے طور پر۔ انہوں نے ایک نئے یونیورسٹی کی بنیاد ڈالنے کے لیے علی گڑھ تشریف لے گئے، اور ابھی 3-4 دن پہلے وہ دن گزرا ہے، 29 اکتوبر سن 1928 علی گڑھ یونیورسٹی تشریف لے گئے، بیمار تھے، وفات کے چند دن پہلے کا واقعہ ہے، اسٹریچر پر لیٹ کر گئے اور اسٹریچر پر لائے گئے جلسے میں، اور وہاں انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، خود بول بھی نہیں سکتے تھے، تحریر ایک مضمون لکھا اور اپنے عظیم شاگرد حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہ پڑھ کے سنا دو۔ اس نے انہوں نے ان کالج میں پڑھنے والے نوجوانوں سے کہا کہ میری ہڈیاں جس غم میں گھلی ہیں، اس غم کا مداوا نہ مجھے مدرسے میں ملا نہ خانقاہ میں ملا، میں تمہارے پاس آیا ہوں اس امید میں کہ شاید تم نوجوانوں کے اندر حالات کے مقابلے کے لیے کوئی آگ کی چنگاری بچی ہو۔ اور انہوں نے وہ شعر پڑھا، میں جانتا ہوں یہ شعر بھی ہمارے بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا، انہوں نے وہ شعر اس موقع پر پڑھا کہ اٹھا کامل نہ طبقے جو ہاتھ سے کوئی، کچھ ہوئے تو یہی رندان قدح خار ہوئے۔ قابل احترام دوستوں، میں روایتی قسم کی باتوں کو دہرانے کے لیے آپ کے پاس حاضر نہیں ہوں، میں اب اللہ کے ہاں یہ حجت قائم کرنے کے لیے آیا ہوں کہ یہاں کے پیارے مجمع کے سامنے اس عاجز نے بلا کسی جھجک اور ہچکچاہٹ کے اور بلا کسی اف اور بٹ کے یہ بات صاف صاف رکھ دی ہے کہ اس وقت اس بھرپور قسم کا چیلنج وہی دیا جا رہا ہے جس کا تذکرہ سورہ ابراہیم کی اس آیت میں کہا، اور یہ بتا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اللہ کا منصوبہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت۔ میں نے ابھی یہ بات کہنی شروع کی تھی کہ جو لوگ صرف اخبارات کے ذریعے ان حالات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ بہت مایوس، پریشان، خوفزدہ اور ہراساں ہو رہے ہیں، اور جو قرآن کی روشنی میں ان حالات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں ان کا بالکل الٹا تاثر ہے۔ ان کا تاثر یہ ہے کہ فتح کی منزل اب قریب ہے، ظلم کے وجود سے ملک کے پاک ہونے کا مرحلہ اب قریب ہے، لیکن وہ قریب اس کے ہے جو جان پر کھیلنے کے لیے تیار ہو، جو جان اور مال کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو، جس کو اللہ کے کرم سے توکل کی کوئی سوغات ملی ہو، جس کے دل کا یہ یقین پر برسوں محنت کرنے کے نتیجے میں یہ بن چکا ہو کہ زندگی اور موت، عزت اور ذلت، حیات اور موت سب کچھ صرف اللہ کے ہاتھ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں کو قرآن پر یقین ہے اور جو قرآن کی روشنی میں حالات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ تو کچھ اور ہی رہنمائی پر، وہ قرآن کی آیت سے یہ اشارہ لے رہے ہیں کہ اچھا آپ تلاش کرو مظلوموں کو،
غور کرنا، منصوبہ ہے کہ ظالموں سے ہم پاک کریں گے. تو اب ذرا تلاش کرو اپنے ملک میں، پڑوس میں، اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں، مختلف قوموں میں، مختلف سماجوں میں، ملک میں رہنے والے لوگوں میں ظالم کون لوگ ہیں اور مظلوم کون لوگ. جو قرآن کی روشنی میں حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا سوچنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ اشارہ فرمایا ہے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ نے ان نبیوں سے کہا کہ اب تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، اب تم آرام سے سیخ کباب کھاؤ، بڑا پاؤ کھاؤ، تمہیں آرام سے اپنی عیاشیاں کرو، اب تو ہم ظالموں سے پاک کر دیں گے، تمہیں کسی پریشانی کی ضرورت نہیں. نبی قرآن اللہ کے فرمان کا یہ مطلب نہیں سمجھتے تھے. نبی قرآن کے فرمان کا مطلب یہ سمجھتے تھے کہ اچھا یہ مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم کو مظلوموں پر خاص توجہ دینی چاہیے، مظلوموں کو اکٹھا کرنا چاہیے، مظلوموں کو ہدایت کے قریب کرنے کی محنت کرنی چاہیے، مظلوموں کو مجتمع کرنا چاہیے اور مظلوموں کو اکٹھا کرنا چاہیے. پھر کیا ہوگا؟ اسی کے نتیجے میں مرحلے وار محنت کرتے کرتے ایک وقت وہ آئے گا کہ اب کھلا ہوا ٹکراؤ ظالموں اور مظلوموں کے بیچ میں ہوگا، اور اس وقت پھر کیا ہوگا؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، پھر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں گے ظالموں کو، جیسے اس نے غزوہ بدر میں اپنے منصوبے کا آغاز شروع کیا تھا. نبی اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. وہ نہیں سمجھتے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم نے جب یہ سنا ابھی کہ اب تو منزل قریب ہے، ظالموں کی ہلاکت کے وقت قریب ہے، تو ہمارے بہت سے دوستوں نے سوچا ہوگا واہ واہ آج کے بیان میں آنا وصول ہو. اب تو ہم ابھی بھی اٹھ کے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ اتنا سن لیا نا کہ اب تو آنے والے دن مزے کے ہیں، اب کیا کرو، مسئلے ختم ہو گیا. واہ واہ سب ہنسے، سب بہت خوش ہوئے ہو، سب نے کہا انشاءاللہ اب ظالموں کی ہلاکت کا وقت قریب ہے. جی جناب، ظالموں کی ہلاکت کا وقت قریب ہوگا جب سیدنا حمزہ کی طرف پیٹ چاک کروایا جائے، جب ناک اور کان کا گلے کا ہار بنایا جائے گا، جب کلیجی کو چبوایا جائے گا، تب ہوگا ظالموں کی ہلاکت کا وقت قریب. تب ہوگا جب 2 مہینے چولہا ٹھنڈا رہے گا، تب ہوگا جب پیٹ پر پتھر باندھنے پڑیں گے، تب ہوگا جب پیروں میں بیڑیاں پڑیں گی، تب ہوگا جب فقر و فاقہ ہوگا، تب ہوگا کہ غربت کا یہ عالم ہوگا کروڑپتی آدمی کی کہ کفن کے لیے جو چادر ایک ملی ہے گھر سے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ سر ڈھکا جا رہا ہے تو پیر کھل لیں، پیر ڈھکا جا رہا ہے تو سر کھل لیں. اللہ تعالیٰ جو ظالموں کو ہلاک کرتا ہے تو وہ تماشائیوں کے ذریعے ہلاک نہیں کرتا، عیش کرنے والوں کے ذریعے ہلاک نہیں کرتا، اپنے کاروباری مسئلے ہی میں الجھے رہنے والوں کے ذریعے ہلاک نہیں کرتا، قتل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جب حالات کا رخ پلٹتے ہیں، تاریخ کا برق پلٹتے ہیں، ان لوگوں کے ذریعے کرتے ہیں جو اللہ کے معیار کے مطابق قربانی دے دیں، چاہے ان کی تعداد صرف 313. یقینی طور پر میں کیسے اس یقین کا اظہار آپ کے سامنے کروں؟ یقینی طور پر ملک کی اور عالم کی تاریخ کے بدلنے کا وقت آ گیا. مظلوموں کو اکٹھا کرنے کا، مظلوموں کو مجتمع کرنے کا وقت آ گیا. یہ مظلوم اوپر آئیں گے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ نے اپنے منصوبے کا اعلان کیا تھا بنو اسرائیل کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے، اور یہ اللہ تعالیٰ بار بار کرتے ہیں کہ میں وہ جو زمین میں دبے کچلے لوگ ہیں، جو صدیوں سے دبے کچلے گئے، جو توڑے گئے، مارے گئے، پیٹے گئے، غلام بنائے گئے، باندیاں بنائی گئی،
بنیادی حقوق سے محروم کیے گئے، ترسا دیے گئے، وہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ایک وقت آ گیا کہ ان کو میں دنیا کا اقتدار دوں، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا۔ اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ حالات کی تبدیلی کا جب پروگرام زمین پر اتارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کارروائی کا پہیہ الٹا چلتا ہے۔ اچھی طرح سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے، ہاں وہ بالکل ایسا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات کی مثبت تبدیلی کا فیصلہ زمین پر اترتا ہے تو شروع میں بہت زمانے تک پہیہ الٹا چلتا ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اس پہیے کا جو آخری چکر ہوگا اس کے بعد انجام کیا ہونے والا ہے، بالکل الٹا۔ میں ایک مثالیں پیش کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کو ذرا یاد کریں، صدیاں گزر گئی تھیں، ان کی قوم بنو اسرائیل بہت سخت تکلیفوں میں، بالکل یعنی ملک کی سب سے فقیر، غریب، ذلیل، بے عزت، بے حیثیت قوم تھی وہ۔ اسی ملک میں بڑے ٹھاٹ سے زندگی گزار رہے تھے، عزت کے ساتھ، سواریوں کے ساتھ، مال کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، شان کے ساتھ قبطی قوم۔ اور اس ملک میں آئی ہوئی، آ کر بسی ہوئی بنو اسرائیل کی قوم بہت زیادہ دوسرے اور تیسرے اور چوتھے درجے کی شہری کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہ فیصلہ ہوا کہ اب بنو اسرائیل کو عزت، حکومت، اقتدار، نبوت اور ہدایت دے کر دی جائے گی۔ اب دینی اعتبار سے بھی ان کے حالات بدلیں گے اور دنیاوی اعتبار سے بھی ان کے حالات بدلیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک پورا اس کا منصوبہ، ایک اسکیم اپنی تقدیر میں طے فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ انہی بنو اسرائیل کی قوم میں ایک بچے کو پیدا کر کے بڑا کروں گا، وہ بنے گا نبی اور رسول، اور اسی کے ذریعے وہ سارا انقلاب آئے گا، دینی بھی اور دنیا بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس اسکیم کا ایک حصہ لیک کر ہونے دیا۔ نہیں سمجھے آپ حضرات؟ اللہ والے لوگ بیٹھے ہیں نا، چوتھے پانچویں آسمان پر رہنے والے لوگ زمین کے حالات کو کیسے سمجھیں؟ بدقسمتی ہے کہ ان کے سامنے ایک زمینی آدمی آ گیا اتفاق سے، جو ابھی تک اوپر نہیں گیا۔ اب وہ جو بات کرتا ہے بیچارہ وہ زمین کی بات کرتا ہے، وہ زمینی آدمی ہے، آپ آسمانی مخلوق ہیں۔ قوم کے جیوتشیوں نے اپنے جیوتش کے ذریعے سے ایک بات سمجھی کہ بھائی اب وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ اس قوم میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو آگے چل کر یہ پورا سسٹم بدل دے گا، پورے ملک کا اقتدار، اختیار، حکومت، سیاست، نظام سب بدل جائے۔ ان جیوتشیوں نے بڑی عاجزی اور خیرخواہی کے ساتھ پردھان منتری یا راشٹرپتی کے سامنے اپنے علم کا راز فاش کیا۔ میں نے غلطی سے نہیں کہا ہے پردھان منتری یا راشٹرپتی، وہ یہ کہ میں ماضی اور حال کو بہت
ایک ہی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں. انہوں نے فرعون سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمارا گیان، نشتروں کا گیان یہ کہتا ہے، اور آج کل بہت خبریں آ رہی ہیں کہ کون کس کو ہاتھ دکھاتا ہے، کون کس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے پنڈت جی، الیکشن جیتنے والے ہیں. ایک ہی برادری ہے یہ، اور انشاءاللہ ایک ہی انجام بھی ہونا ہے. یہ اس مسجد کی پرانی روایت ہے، یہاں مائک ہمیشہ بیمار رہتا ہے میری طرح. 2-3 بار حاضر ہوا ہوں، ہر دفعہ کی یہ سنت ہے، اور یہ لوگ ماشاءاللہ سنت کو بدلتے نہیں. میں دیکھ رہا ہوں بے چینی تم لوگ، لاؤ پانی لاؤ. یہ پرانا رویہ ہے، میں عادی ہو چکا. یہ لوگ سوچتے ہیں کہ سنیں یا نہ سنیں، دل میں تو اتر جائے گی بات. بس ٹھیک، جزاک. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا گیان یہ کہتا ہے کہ ایک بچہ اس خاندان میں پیدا ہوگا جو آپ کے اس راج پاٹ کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے. اب دیکھیں، اس فرعون کے سامنے 2 راستے تھے. اس کی اگر یہ آستھا تھی، جان بوجھ کر میں یہ الفاظ بول رہا ہوں، اس کا اگر یہ ایمان تھا کہ مہاراج پنڈت جی نے جو کہا ہے وہ ایشوریہ گیان ہے اور یہ ہونا ہے، تو اس کے سامنے ایک راستہ یہ تھا کہ بھائی اب جب یہ پرمیشور نے طے کر دیا، جب یہ خدا کی طرف سے ایک پلان ہے، تو پھر میں کیسے روک سکتا ہوں؟ مجھے سرنڈر کر دینا چاہیے اور مجھے انتظار کرنا چاہیے. دیکھیں کیا ہوگا، وہ بچہ پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، کیا کرے گا، میں دیکھتا ہوں. اگر میری زندگی میں آیا تو پھر میں طے کروں گا کہ مجھے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. یہ بھی کر سکتا تھا. مگر گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. فرعون نے الٹا فیصلہ کیا. اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے پنڈت جی، مہاراج یہ بات ہے، تو ایک کام ہے، مسئلہ بہت آسان ہے. اچھا ہوا آپ کے اوپر یہ گیان کھل گیا، آپ تو مہاراج لوگ ہیں، جے ہو آپ کے گیان کی. آپ نے اگر یہ بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے تو میرے لیے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. میں آرڈر کرتا ہوں کہ اس پورے قبیلے میں جو بیٹا پیدا ہو اسے قتل کر دے گا. نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری. جب بچے ہی رہے گا تو وہ کہاں سے وہ سب ہوگا جو آپ لوگ بتا رہے ہیں. مہاراجوں نے بھی کہا ہوگا کہ جے ہو، اور خوب ان کو ملا ہوگا پرساد، انعام ملا ہوگا. اور فرعون نے حکم دے دیا کہ کسی بھی بچے کو اس قوم کے پیدا ہوتے ہی ہلاک کر دیا. شروع ہو گئے لوگ، بچے پیدا ہوتے اور ذبح ہوتے. مائیں یہ ارمان کرنے لگیں کہ خدا مجھے کوئی بیٹا مت دیجیے گا، بیٹی دے دیجیے. اور بیٹا پیدا ہوتے ہی ماں کا کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا کہ اب دیکھو کئی دن کا مہمان ہے میرا لال. جس بچے کے خطرے کی وجہ سے یہ سب ہوا وہ بچہ بھی پیدا ہوا، اور بچے کے ماں کو ڈر بھی لگا. اور یہ سب قرآن بیان کر رہا ہے. اور قرآن مجید اس بچے کی ماں کو یہ ریکارڈ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی ماں کے پاس پیغام بھیجا اور لفظ بولا وحی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. تم آرام سے دودھ پلاؤ، اپنے بچے کو پالو، اور جب تم کو یہ لگے کہ کوئی آ رہا ہے پکڑنے، تم کو اندازہ ہو، تو اس بچے کو لکڑی کے باکس میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیں. اور ہم تم سے 2 وعدے کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس بچے کو تمہاری گود تک واپس پہنچا کر رہیں گے، اور دوسرا وعدہ یہ کرتے ہیں کہ اس نبی کو، اس بچے کو نبی بنا کر رہیں گے.
یعنی ماں کو اس وقت پتہ لگ گیا کہ 40 سال کی عمر تک تو میرے بچے کو کوئی چھو نہ پائے گا، اس لیے کہ نبوت تو 40 سال کے بعد ہی ملتی۔ واہ سبحان اللہ! ماں ایمان والی ماں تھی، یقین والی ماں تھی۔ بچے کو اپنی گود سے نکال کر دریا کی موجوں کے حوالے کرنا یہ کسی ماں کے لیے آسان ہوتا ہے؟ آخر دم تک بچے کو ماں اپنی گود میں رکھنا چاہتی ہے، لیکن وہاں اللہ کے حکم کا معاملہ تھا اور اللہ کے وعدے پر یقین کا معاملہ تھا۔ چنانچہ جب وہ حالات بگڑے اور وہ خطرناک حالات آئے تو بچے کو لکڑی کے باکس میں رکھ کر سمندر کی دریا کے حوالے کر۔ اب بتاؤ یہ پہیا الٹا چل رہا ہے کہ سیدھا؟ الٹا چل رہا ہے۔ خوف، دہشت، پریشانی، گھبراہٹ، بچے کی حفاظت کی فکر، دریا کے حوالے کرنا، اور دیکھو پہیا کتنا الٹا چلا۔ یہ بکسا بہتے بہتے کہیں اور بھی تو جا سکتا تھا، یہ بکسا ادھر کیوں گیا جہاں کے فرعون خود دریا کے کنارے اپنی بیگم کے ساتھ ساحل کا منظر کا تفریح لے رہا؟ ادھر کیوں گیا؟ یہ پہیا سیدھا چلا کہ الٹا؟ اب وہ ادھر گیا۔ اچھا اب تیسری بات، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بہت بڑا وزیر، کوئی بڑا لیڈر سمندر کے کنارے بیٹھا ہو؟ آپ کا تو ماشاءاللہ سمندر کے کنارے پر شہر آباد ہے، تو وہ وزیر اعلیٰ، وہ گورنر صاحب وہ دیکھیں کہ وہ چپل بہتی ہوئی جا رہی ہے دریا میں، وہ سمندر میں وہ کوئی چیز بہتی ہوئی جا رہی ہے، تو یہ کام چیف منسٹر کا ہے کہ بھیا لاؤ جلدی لاؤ اس کو نکالو، لاہور میں آپ کو مشکل سے وقت نکالتا ہوگا فرعون تفریح کے لیے، وہ بھی اپنی بیگم کے اصرار پر۔ آپ کو سب کو تجربہ ہے، کسی کی تشکیل اتنی مؤثر نہیں ہے جتنی ان کی۔ کھانا نہیں ملے گا گھر کا، پوری چھٹیاں گزر گئی تم گھما کے نہیں لے گئے، کان بھی پکڑنے کو تیار، مرغا بننے کو تیار۔ فرعون کی بیوی نے بھی دھمکی دی ہوگی، بہت دن ہو گئے ہر وقت حکومت 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 حکومت، ہر وقت ٹینشن، چلو تفریح کرنے چلو۔ اب وہ تفریح کے موڈ میں آئے ہیں، تفریح کے موڈ کا یہ تقاضا تھا کہ بکسا کھلواؤ۔ یہ تو کسی صفائی کرمچاری کا اور سوچھ بھارت ابھیان میں لگے ہوئے کسی کا کام تھا نا بھائی، یہ جھاڑو دینا فرعون کا کام ہے، کوئی ایک کی داستان نہیں لگ رہی ہے۔ نکالو نکالو نکالو، یہ کچرا جا رہا ہے، کچرا، اس کو لاؤ، اس کو لاؤ۔ فرعون آرڈر کر رہا ہے، دنیا کی سپر اسٹیٹ سپر پاور کا طاقتور ترین حکمراں۔ ارے کیا طاقتور ترین حکمراں؟ تو مخلوق ہے، تو محتاج ہے، تو بندہ ہے، تیرا دماغ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ جس نے وہ ٹائمنگ سیٹ کی کہ جس ٹائمنگ پر فرعون وہاں بیٹھا ہو ملکہ کے ساتھ، اسی ٹائمنگ پر یہ بکسا بہتا ہوا ہے۔ یہ کس نے یہ ٹائمنگ سیٹ کی؟ کون ہے وہ؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اور کس نے فرعون کے دل میں ڈالا کہ بکسے کو کھلوائے؟ اچھا کھولا گیا، اب نکلا بچہ۔ آپ مجھے بتاؤ کہ پہلا ریئیکشن فرعون کا کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ لوگ سب یہ فتویٰ دے رہے ہیں، میرے دائیں بائیں مفتیان، اور وہ بھی زیادہ ہی ہو گئے ہیں امت میں، اور وہ آج کل کے مفتیان میرے خیال میں عربی والے افتاء سے کم، اردو والے مفت سے زیادہ ہیں۔ اللہ حفاظت کرنا، ایک فتویٰ نہیں لکھتے، نام کا جو ہے مفتی صاحب۔ یہ لوگ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ فرعون کا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے تھا کہ قتل کر دو۔ نہیں، میں اس سے متفق نہیں۔ فرعون کا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے تھا، ارے بچہ لڑکا، ایک منٹ ادھر آؤ، ہوم منسٹر صاحب ادھر آؤ، ہوم سیکرٹری ادھر آؤ، آرمی چیف ادھر آؤ، پولیس والے ادھر آؤ، آئی بی والے ادھر آؤ، انٹیلیجنس والے ادھر آؤ، جلدی سے مجھے رپورٹ دو آدھے گھنٹے کے اندر، یہ بچہ کس خاندان کا ہے، یہ کدھر سے آیا ہے؟ یہ ہونا چاہیے۔ فوراً قتل اگر نہیں بھی کرتا
تو کم سے کم تحقیق کا حکم تو دیتا. اس سے پہلے کہ بادشاہ سلامت بولیں ملک معظمہ کی زبان پر اللہ بولا. ملکہ نے کیا کہا؟ تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. ارے نہیں، قتل وتل نہیں ہوگا، یہ تو ہمارے بہت کام آئے گا، ہم تو اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. اللہ اکبر. یہ اس کی زبان پر کس نے یہ جملہ جاری کیا؟ اللہ. اچھا، اس جملے کے بعد فرعون کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہ پھر بھائی تم نے عورتوں والی باتیں کرنی شروع کر، میری حکومت خطرے میں، میرا راج پاٹ خطرے میں ہے، اور تم وہی لڑکا اور بیٹا اور گود اور پالک ماں. ارے مجھے پہلے تحقیق تو کرنے دو کہ یہ ہے کس کا. اگر اس کمبخت قوم کا ہے تو پھر تھوڑی ہے میں اس کو پالوں گا. لیکن نہیں، فوراً فرعون سرنڈر ہو گیا. جی ملک معظمہ جیسا آپ کا حکم ہو. اسی لیے تبلیغ کے ذمہ دار احباب پرانے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جس گھر کے مرد قابو میں نہ آ رہے ہوں ان کی مستورات پر محنت کرو، خاص طور پر بڑے لوگ، کیونکہ بڑے لوگ سب سے زیادہ جو بات مانتے ہیں وہ وزیر داخلہ کی بات. چنانچہ فرعون اپنی بیوی کی بات ٹال نہیں سکا. فرعون نے اپنی بیوی کی تجویز کے جواب میں یہ تک نہیں کہا کہ مجھے تھوڑا موقع دو میں تحقیق کروں. کیسے دیتا وہ موقع؟ فرعون کا دل و دماغ کس کے ہاتھ میں تھا؟ اللہ کے ہاتھ. زمین پر وہ ہوتا ہے جو اللہ کرنا چاہتے ہیں. فلاں فلاں سے کرواتے ہیں. اخبار کے ذریعے حالات کو سمجھنے والے لوگ فلاں فلاں کو دیکھتے ہیں. قرآن کے ذریعے حالات کو سمجھنے والے لوگ فلاں فلاں کے پیچھے چھپے ہوئے اللہ کے پوشیدہ ہاتھ کو دیکھتے ہیں.